أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت سے پہلے یتیموں کے مال کے حوالے سے کافی کچھ احکام ہم سماعت فرما چکے، اور اس میں اللہ رب العزت نے یتیموں کا مال کھانے سے ہمیں منع کیا ہے۔ کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی روکا گیا، اب یہاں پر کھانے والوں پر جو سخت وعیدیں ہیں وہ بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ یعنی یتیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بچہ ابھی نابالغ ہو، چھوٹا ہو، تو اسے یتیم کہا جاتا ہے، تو اس کے مال کو کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور وہ یتیم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے مزید لطف و کرم کا وہ حقدار بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی لیے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، یعنی جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا وہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ جو کہا گیا وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے، تو یتیموں کا مال کھانے سے بچنا چاہیے۔ اب مال جو ناحق کھاتے ہیں یتیموں کا، اس پر احادیث میں کیا وعیدیں ہیں وہ یہاں ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ یعنی سرکار نے اس آیت کو تلاوت فرما کر کہا کہ اس فرمان کو تم نے نہیں دیکھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ تو یتیموں کے مال کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، یعنی سرکار نے معراج کی رات ایک ایسی قوم بھی دیکھی کہ اس قوم کے ہونٹ جو ہے وہ اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے تھے، اور ان اونٹوں جیسے ہونٹوں والوں کو فرشتے
ان کے ہونٹوں سے پکڑتے اور جہنم کے پتھر ڈالتے کہ وہ پتھر ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، یعنی سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ یعنی ہم بعض اوقات یہ معمولی سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ہے اور ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس بھائی کے یتیم بچے بھی ہیں اور وہ اپنے چچا کی سرپرستی میں ہیں، تو اب جو ان کا حق ہے یہ والا بھائی اب ان کے مال میں سے کھاتا بھی ہے اور بلا جھجک وہ خرچ بھی کرتا ہے، کبھی کبھی فضول بھی خرچ کرتا ہے، اور وہ ایسا ہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اب میرا ہے اور یہ سب میری ذمہ داری ہے اس طریقے سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ان کا حق ہے انہیں میں سے کھلائے پلائے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے مال میں سے نہ کھلائے بلکہ اپنے مال میں سے کھلائے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ اپنے مال میں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کے مال ہی میں سے ان کی پرورش کریں، اچھی طریقے سے کریں، اور جب وہ بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے، سمجھدار ہو جائے تو ان کا جو مال ہے وہ ان کے مال کو آپ ان کے سپرد کر دیں، انہیں مالک بنا دیا جائے اور ان کے مال میں سے نہ کھائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالغ ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، اس سے پہلے جلدی جلدی ان کا مال کھا لو ورنہ دینا پڑے گا، تو مال کھانے سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ یتیموں کے مال کھانے سے بچو، یہ بہت سخت وعیدیں ہیں اس کے اوپر۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ یعنی 4 ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت چاہے تو جنت میں بھی داخل نہ کرے اور انہیں جنت کی نعمتوں کو بھی نہ چکھائے، اور وہ کون ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ وہ کون ہے؟ پہلا شراب کا عادی، شراب پینے والا، دوسرا ہے سود کھانے والا، ویاج جس کو ہم بولتے ہیں، تیسرا ہے ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت پر حق ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں بھی نہ دے اور جنت میں بھی اسے داخل نہ کرے۔ اب یتیم کا مال کھانے سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا دھیان سے سننا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ یتیموں کا مال کھانے سے در حقیقت مراد کیا ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا حکم اور بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا، چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ یا تو چچا کی کفالت میں ہوتے ہیں یا تو اپنے بڑے ابو جن کو کہتے ہیں بڑے بھائی کے یہاں، تو تایا یا چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے۔ کھانے سے یہ مراد نہیں کہ باقاعدہ بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، ایسا نہیں، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ ایسی کئی صورتیں ہیں کہ اس کارے یا اس فعل حرام میں ہم ملوث ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کا علم بھی نہیں کہ ہم حرام کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہذا یہ کھانے صرف یعنی کون سا کھانا ہے کہ جیسے جب میت کے ورثہ میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ تیجا وغیرہ کا کھانا حرام ہے۔ یعنی کہ میت ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں، اگر ان یتیم بچوں کے مال سے میت کا تیجا یا فاتحہ وغیرہ کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، یا تو پھر میت کے اندر جو تیجا یا
فاتحہ وغیرہ کا جو کھانا بنایا گیا ہو اس میں ان یتیموں کا مال بھی مشترک شامل ہے، غیر یتیموں کا بھی شامل ہے اور یتیم بچوں کا بھی اس میں شامل ہے، مشترک جو فاتحہ کرتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا یا وہ پہلے ہی سے یتیم ہے اور ان کے دادا کا انتقال ہوا، تو اب دادا کا جو فاتحہ یا تیجا کرتے ہیں تو تمام بھائی مل کر کے کرتے ہیں، تو ان یتیموں کا مال بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو یتیموں کا مال اس طریقے سے بھی کھانا حرام ہے، تو ایسی صورتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے جب میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ تیجا وغیرہ کا کھانا حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کیے جائیں۔ یا تو یہ کھانے صرف فقیروں کے لیے ہو یا پھر صرف جو بالغ حضرات ہیں ان کے مال سے وہ کھانے بنائے جائیں، جو یتیم بچے ہیں ان کے مال کو اس میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ یہ ان کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ یا تو یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں یا صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ تو ایسی صورتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مال کھانے سے صرف یہ نہیں مراد کہ باقاعدہ بری نیت سے ان کا مال لے کر کے کھانا ہے، بلکہ ایسی کئی صورتیں ہیں جس میں ہم ملوث ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے حوالے سے بہت سی حدیثیں اس کی وعیدوں پر ہم سن چکے، اور یتیموں کا مال کھانے سے کیا مراد ہے، مال سے کیا مراد ہے، یعنی کون سا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہوا۔ جیسے کہ جب میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے، میت کے وارثوں میں اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ تیجا وغیرہ کا کھانا حرام۔ یعنی کہ کوئی یتیم ہے اور ان یتیم بچوں کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ان کے چچا ہے ان کا مال اور ان یتیم بچوں کے بھی والد کا مال جو تھا وہ مشترک طریقے سے جو فاتحہ یا تیجا وغیرہ کیا، تو اس طریقے سے بھی وہ مال کھانا حرام ہے۔ ہاں، یتیم بچوں کے مال کو چھوڑ دیا جائے اور جو بالغ حضرات ہے وہی اگر اپنا مال لگا لے تو پھر یہ چلے گا، لیکن اگر یتیم بچوں کا مال اس میں شامل کر لیا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کیے جائیں، یعنی کہ جو وارثوں میں بالغ حضرات ہیں ان کے مال سے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ بچہ ابھی نابالغ ہو، ایسا نابالغ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو وہ یتیم ہے۔ اگر بالغ ہے تو پھر وہ اس کے مال میں سے کھا سکتے، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ اب یہاں پر یتیم کی پرورش کے حوالے سے کچھ فضائل ہیں، سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ اگلی بہت سی آیتوں میں ہم یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ یتیم کی پرورش اگر آپ اچھی طریقے سے کریں، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے اگر آپ گمان کریں کہ میرا انتقال ہو جائے اور میں اپنے بچے یتیم بچے چھوڑ کر جاؤں تو میرے یتیم بچے کس طریقے سے پرورش پائیں، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہی جو بچے تمہاری زیر کفالت یا زیر سرپرستی میں ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے ان کی پرورش کی جائے، جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔
تو اب یہاں یتیم کی پرورش پر کیا فضائل ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر اپنے شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ یعنی سرکار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طریقے سے جنت میں ہوں گے۔ سرکار نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے ایسے اس طریقے سے دکھایا، یعنی کہ جنت میں سرکار کے ساتھ ساتھ ہوگا جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، مسلمان کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ صرف کھانے پینے کی ذمہ داری لے لی کسی یتیم بچے کی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا داخلہ، اسے جنت عطا فرما دے گا، مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ مگر وہ یتیم کی کھانے پینے کی ذمہ داری لینے والا اگر کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی ہی نہیں ہے، اگر وہ کفر کر لے تو پھر کافر کے لیے تو جنت نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کی معافی نہیں ہے تو پھر وہ محروم ہوگا، مگر جب تک کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے۔ یعنی کتنی بشارت ہے۔ سرکار نے ایک جگہ کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا، انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر یتیم کے کھانے پینے کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ تو بچنا چاہیے، یتیموں کی پرورش اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، انہیں ستانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے سر پر، اگر یتیم کے سر پر صرف ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو اگر کسی کے یہاں یتیم بچے پرورش کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر اچھا سلوک ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے اچھا گھر مسلمانوں کے اندر وہی ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور اگر برا سلوک ہو تو سرکار نے فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اس کے سر پر تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھ دینا، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھ دینے پر اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جاتے ہیں۔ تو یتیم کی پوری پرورش کرنے پر اللہ رب العزت کتنی بڑی سعادت عطا فرماتا ہے، جنت بھی مل جاتی ہے اور نیکیاں بھی ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی مل جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔